علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم تفسیر نمبر 5 پڑھیں گے، تنوین۔ یہ تنوین جو ہے دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کہتے ہیں، اور تنوین میں غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز چھپانے کو، مطلب ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہم نے زبر کی حرکات پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ اب ہم جو ہے دو زبر کی تنوین پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، تاکہ بچوں کو اچھی طرح یاد ہو جائے۔ آپ خوب یاد کروائیں، اچھی طرح ان کو ذہن نشین کروائیں، تاکہ حرکت اور دو زبر کی پہچان ہو جائے کہ حرکت ایک زبر کو کس طرح پڑھتے ہیں، اور اگر دو زبر آئیں گی تو ان کو کیسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اچھی طرح آپ ان کو یاد کروائیں تاکہ بچے کو جو ہے نا آسانی سے قرآن پاک پڑھنا آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با دو زبر بن، تا دو زبر تن، ثا دو زبر ثن، جیم دو زبر جن، حا دو زبر حن، خا دو زبر خن، دال دو زبر دن، ذال دو زبر ذن، را دو زبر رن، ذا دو زبر زن، سین دو زبر سن، شین دو زبر شن، صاد دو زبر صن، ضاد دو زبر ظن، طا دو زبر صن، ظا دو زبر ظن، عین دو زبر عن، غین دو زبر غن، فا دو زبر فن، قاف دو زبر قن، کاف دو زبر کن، لام دو زبر لن، لام دو زبر لن، میم دو زبر من، نون دو زبر نن، واو دو زبر ون، ہا دو زبر ہن، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زبر ان۔ ناظرین، یہ جو الف ہے
اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ جب الف کے اوپر کوئی اعراب آئے گا، زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، یا کچھ سکون تشدید کچھ بھی آئے گا تو اس کو حمزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ یا دو زبر ین۔ تو ناظرین آج ہم نے دو زبر کی تنوین پڑھی، اور اس کے بعد جو ہے ہم زیر کی حرکت پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔